بڑوں چھوٹوں بزرگوں بھائیوں بہنوں خدا جتنی میرے سامنے موجود ہے یا جتنے تک میرا پیغام پہنچ جائے گا ان سب کو رابعہ جاوید، چیئرمین جاوید محمود، جعفر علی، جہازیب صاحب، ساغر اور تمام اہلیان نمائندگین روشن پاکستان لیگ کی طرف سے سلام۔ نیک تمناؤں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اچھی کارکردگی لے کے حاضر ہوئے ہیں، اچھا نام لے کر حاضر ہوئے ہیں، سیاست کو صاف کرنے نکلے ہیں، غریب کو آگے نکالنے کے لیے نکلے ہیں، غریب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے نکلے ہیں۔ روشن پاکستان لیگ غریبوں کے لیے 2010 میں بنائی گئی۔ میں تھوڑا سا تعارف اس کو بنانے والے کے بارے میں کرنا ضروری سمجھتی ہوں تاکہ آپ سنجیدہ ہو سکیں، آپ معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ سکیں اور روشن پاکستان کو سنجیدگی سے سمجھ سکیں۔ چیئرمین جاوید محمود، جن کو لوگ جانتے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب کے طور پہ، محتسب اعلیٰ کے طور پہ، غریبوں کی مدد کرنے والے کے طور پہ، درد دل رکھنے والے کے طور پہ، فلاح کے کام کرنے والے کے طور پہ، کرپشن نہ کرنے والے کے طور پہ، کرپشن کرنے والوں کو منع کرنے والے کے طور پہ، لوگوں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنے کے طور پہ، ان تمام تعارف سے ان کا دامن بھرا ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ راجہ جنگ ہم آج آئے ہیں سیاسی کیمپین کے طور کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق کے طور پہ بھی۔ خدمت خلق اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں خلق ساری کی ساری غریب ہے۔ غریب وہ بھی جو کہ غریب ترین ہے، جو کہ بے حد پسماندہ ہے۔ غریب وہ بھی ہے جس کو اچھی تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہے۔ غریب وہ بھی ہے جس کو صحت میسر نہیں ہے۔ غریب وہ بھی ہے جس کا ٹیکس چوری ہو جاتا ہے۔ غریب وہ بھی ہے جس کو بجلی نہیں ملتی ہے، جس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ غریب وہ بھی ہے جس کو ذریعہ معاش کے وسائل نہیں دیے جاتے۔ غریب تو بھرا بھرا پڑا ہے۔ میں جہاں جاتی ہوں یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان کے کونے کونے میں غریب بھرا ہوا ہے، لیکن غریب کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ تو الیکشن کے پاس آ کے جھوٹے منہ غریبوں کی بات کر لیتے ہیں، یہ تو الیکشن کے پاس آ کے بھی غریبوں کو نہیں پوچھتے۔ بھٹو کی پارٹی بنی تھی، اس نے غریب کا نام لیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کہہ کر، لیکن وہ بھول گئے، آگے چل پڑی کہانی۔ آج ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ جانے جاتے ہیں کرپشن کے لیے، اور ایسی کرپشن کے اگر آپ آگے صفریں لگائیں تو صفریں ختم ہی نہ ہو۔ شیر والے ہیں، ان کی کرپشن کے جتنے بھی قصے ہیں وہ خود بخود ہی عدلیہ سامنے لے کے آ رہی ہے، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2010 میں جب روشن پاکستان لیگ بنائی گئی تب میرے والد صاحب نے نون لیگ سے منسلک اس طرح سے تھے کہ ان کی حکومت کے اندر ان کو چیف سیکرٹری شپ ملی۔ انہوں نے جا کر ضلع کے اندر، صوبے کے اندر کونے کونے میں اپنے آفیسز کھولے تاکہ غریب کی سنوائی ہو سکے۔ سیکٹریوں کو، وہ تمام سیکٹری حضرات جن سے خدا نہ خواستہ آپ کو کام پڑ جائے تو اپنے دروازے بند کرتے ہیں، آپ کے اندر اتنا خوف ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ جا کے ضلعوں میں، صوبے کے ضلعوں میں، شہروں میں بیٹھیے اور سنیے لوگوں کی درخواستیں، تھالہ کلچر صاف کیجئے، تمام مسائل لوگوں کے وہیں بیٹھ کے حل کیجئے، ان کو تکلیف نہ دیجئے کہ آپ تک پہنچے، اور آپ تک پہنچے تو آپ ان تک نہ پہنچے۔ جب یہ تمام اچھے کام انہوں نے کرنے شروع کیے تو سیاستدانوں کو ان سے مسئلہ پڑ گیا کہ یہ ہماری سیاست کرتا ہے خراب، اس کو نکالو یہاں سے۔
اس کا یہیں پہ ختم کرو. یہ غریب کی بھلائی کرنے نکلا, غریب تگڑا ہو گیا تو ہماری سیاست ہو جائے گی ماڑی. جاوید محمود نے اس وقت نون لیگ کو خیر آباد کہہ دیا. انہوں نے سازش کی ان کے خلاف, پھر واپس بھی بلایا, ملتے تلے کیے, لیکن انہوں نے دیکھ چکے تھے کہ ان کی اصل شکل کیا ہے, اصل چہرے کیا ہے. اور شکر ہے اللہ کا 8 سال بعد خود عوام ان کو جوتے بھی مار رہی ہے, توبہ توبہ بھی کر رہی ہے, اور عدلیہ بھی, سب لوگ مل کے ان کو ان کا انجام دکھا رہے ہیں. 13 تاریخ کو ماشاءاللہ واپس آئیں گے, دیکھا جائے گا. لیکن میں بات کرنا چاہتی ہوں صرف روشن پاکستان لیگ کی کارکردگی کی, کیونکہ کارکردگی کے اوپر ہی ووٹ منسلک کرنا چاہیے. اگر وہ اچھی ہے آپ کا فیصلہ ہے, سب سے اہم ہے کہ فیصلہ آپ کا ہے. آپ تک بات پہنچانا, پیغام پہنچانا, غریب کی آواز پہنچانا میرا فرض ہے. آپ کا فرض ہے کہ شعور کے ساتھ صحیح فیصلہ کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں بچوں کی صحت بہتر ہو سکے, خواتین کی صحت بہتر ہو سکے, آپ جو یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, اپنا دکانداری کر رہے ہیں, ان کی دکانداری حق حلال کی کمائی ان کو حق حلال سے ہی ملے, وہ بنیادی سہولیات جو کہ ایک حکومت کو ان تک پہنچانی چاہیے وہ بے دریغ بلا درخواست ان تک پہنچے, تو روشن پاکستان لیگ ایک بڑا خوبصورت نسخہ ہے آپ کے سامنے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, میں جانتی ہوں یہ سامنے آئے گا, کیونکہ غریب کب تک پستا رہے گا, غریب نے سامنے آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. روشن پاکستان کی غریب کی نمائندگی کا شروع اس طرح سے کیا ہے. ایک منٹ, نمائندگی ایسے کی گئی ہے کہ ہمارے کھڑے کیے گئے ایم پی ایز بے حد غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. قصور سٹی میں جو ایم پی اے ہم نے کھڑا کیا ہے وہ ریڑی بان ہے. وہ ریڑی بان بہت عزت والا انسان ہے, قابل احترام ہے, میرے لیے محترم ہے, آپ سب کے لیے بھی محترم اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے جیسا, میرے جیسا, ہمارے جیسا غریب انسان ہے. برادری یہ ہے کہ اس ملک کی اور میں غریب, اور کوئی برادری نہیں ہے. جعفر علی یہاں کھڑے ہیں, ان کے پاس خود کی موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, 176 سے ایم پی اے کے امیدوار ہیں. پھول نگر سے ایم پی اے کھڑے ہیں, وہ بھی بہت ہی غریب بیک گراؤنڈ کے سے تعلق رکھتے ہیں. میرے سے پہلے میرے والد صاحب نے موقع دینا پسند کیا. سکینہ بی بی روشن بھیلا کے پاس ہی رہتی ہیں, غریب خاتون ہے, کہ آپ آئیں اور ایم این اے کے لیے کھڑی ہوں, لیکن وہ گھبرا گئی. پہلے ان کے وہ پریشر آ گیا, تو پھر ابو نے دوسرا موقع مجھے دیا. مجھے پہلا موقع کوئی جانشینی نہیں سمجھی کہ بیٹی ہے تو اس کو ایم این اے بنوائیے. انہوں نے پہلا موقع اس کو دیا, پھر مجھے دیا, اور میں جانتی ہوں کہ وہ اتنا خوش نہیں ہے کہ ان کی اپنی بیٹی کھڑی ہے. وہ ان کے لیے بہتری یہ ہوتی کہ کوئی غریب خاندان کی خاتون سامنے آتی. لیکن بہرحال میں نے اس کو اپنے سر پہ تاج سمجھ کے پہنا ہے کہ مجھے یہ موقع دیا ہے, اور میں بڑا خوش ہوں گی, کامیابی سمجھوں گی کہ اگر اگلی دفعہ میری جگہ کوئی خاتون اور کھڑی ہوں اور وہ آپ سب کی نمائندگی کریں. کچھوا ہمارا انتخابی نشان ہے. روشن بھیلا میں بہت ترقی کرائی گئی ہے. میں آپ کو کارکردگی کے اوپر تھوڑا سا جی بڑے شتاب پوسٹر شتاب کراؤ, انہوں نے کی پتا لگتا پیا, بڑے لیا کے لاؤ, پورے لا کے پتا لگے. بابا جی نے بڑی جلسہ اسی کروائیے. ہاں جی, اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. بابا جی نے مجھے بڑی پیاری بات کی ہے, اور میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پوسٹر نہیں لگے ہوئے. ایک اور بابا جی اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں. غریب آدمی کی پارٹی اگر تشہیر کے اوپر لاکھوں کروڑوں بہائے گی تو پھر غریب پارٹی کیسے کہلائے گی؟ یہ دیکھیے, آپ صحیح کہتے ہیں, یہ پرچہ ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے, بہت باریک سا اہمی سا لگتا ہے, لیکن اس کا پیغام ہے پارٹی غریب کی, غریب کا ووٹ, غریب کی حکومت. ہمیں لوگوں نے بابا جی پیسے, ہم لوگ یہ بڑے غریب حضرت ہیں, ہم لوگوں نے ایم پی ایم این اے بنانا ہے 30-35 ہزار کے اندر مثال قائم کرنی ہے, تاکہ اگر آپ کل کو کھڑا ہونا چاہیں آپ بھی ہو سکے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کون, بالکل کہ کون ہمیں پیسے دے گا, کون تشہیر کرے گا. اگر آپ پوسٹر لگاتے رہیں گے, ہمارے پاس خود پارٹیز آئی ہیں کہتی ہیں 10 کروڑ لیں,
ہم آپ کی تشہیر کرتے ہیں، لیکن ایم این اے بننے کی صورت میں، حکومت ملنے کی صورت میں جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارا مقصد پورا کیجئے، ہمیں کمیشن دیجئے. ہم نے اس کو انکار کیا ہے. ہم آپ کو اپنی نیک نیتی بتا سکتے ہیں جس کے ساتھ آگے لے کے آ رہے ہیں. دنیا داری شاید اس سے مختلف ہوتی ہے، لیکن ایسی دنیا داری کو ختم نہیں کریں گے تو سیاست صاف نہیں ہوگی. ہم یہ 2.25 آنے کا کاغذ ایک چھپتا ہے، 350 میں 1000 پیمفلیٹ بنتے ہیں. ان کو بانٹتے ہیں تاکہ پیغام پہنچے، سادگی سے پہنچے. سادگی اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور غریب کا پیشہ سادگی ہے. جو کام کرائے گئے ہیں سادگی کے ساتھ ہی کرائے جائیں گے، لیکن جو پیسہ آپ نے جلسوں پہ لگانا ہے، جو بڑی بڑی پارٹیز لگا رہی ہیں، ان سے خدارہ درخواست ہے آپ وہ پیسہ کسی بیٹی، غریب کی بیٹی کی شادی پہ لگا دیں، آپ کسی کا قرض اتارنے میں لگا دیں، آپ کسی کے بچے کی تعلیم پہ لگا دیں. کسی کے بچے کو باہر اسکالرشپ نہیں ملتی، پڑھنے ہی بھیج دیں. آپ کے لیے، بچوں کے لیے سب کچھ ہے، ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے. جب تک انسان مثال قائم نہیں کرے گا تو لوگ اس پہ کیسے چلیں گے، عمل کریں گے؟ جو آپ بولتے ہیں اس پہ قائم رہنا چاہیے. ہم اس پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. روشن بھیلا جہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ شاملات کی زمین والد صاحب نے چھڑائی 5 مربع. وہاں پہ اسکول تعمیر کرایا گیا، وہاں پہ قبضہ گروپ بھگائے گئے، ہسپتال بنا، تفریح کے لیے پارک بنے، بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈز بنے، ٹیکنیکل ووکیشنل اسکول بنا، وہاں پہ پڑھانے والی اساتذہ کے لیے ہاسٹل بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. اس کے علاوہ آس پاس کے موضوعات میں پارکس بنائے گئے ہیں، آس پاس کے موضوعات کے اندر اسکول بھی تعمیر کرائے گئے ہیں، آس پاس کے موضوعات میں پانی کی صاف فراہمی کے لیے کام کیا گیا ہے. جگہ جگہ صوبے کے اندر کام کیا گیا ہے. ماشاءاللہ جاوید محمود کا نام صوبے میں لوگ جانتے ہیں اور اچھے وجہ سے جانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ کے سامنے پیغام کچھوے کا لے کے آئے ہیں، اس سادگی کا لائے ہیں، غریب کی خدمت کا لے کے آئے ہیں. کچھوا نمائندگی کرتا ہے غریب کی، سادگی نمائندگی کرتا ہے غریب کی. آپ سے گزارش ہے آپ اس پہ غور کیجئے، اس پہ تحقیق بھی کیجئے. 25 جولائی فیصلہ تو ہونا ہے، لیکن آج فیصلہ ہوگا تو چند سالوں بعد، کچھ سالوں بعد بچوں کی اور آپ کا مستقبل سنورے گا. آج فیصلہ نہیں ہوگا اور وہی چہرے دوبارہ یہاں پہ آ کے آپ پہ مسلط ہو جائیں گے تو آپ بہتر جانتے ہیں بہتری نہیں ہونی ہے. آپ غریب عوام کا نعرہ میرے ساتھ ایک بار لگا دیجئے، ہمارا پیغام پہنچا دیجئے دوسرے لوگوں تک، اور پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. غریب عوام زندہ باد، غریب عوام زندہ باد، روشن پاکستان لیگ زندہ باد، روشن پاکستان لیگ زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا میری بات سننے کا، اور اس کو غور فرمائیے گا.